الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، آج میں آپ کے سامنے ناشکری کے بارے میں کہ جو انسان اللہ کی نعمتوں کو ناشکر گزاری سے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر وہ چیز آپ کو عطا فرمائی ہے جو آپ نے مانگا، جو آپ کی ضرورت تھی، آپ کو چاہیے تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ بے حد و حساب اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ تو ان نعمتوں کی شکر گزاری، جیسے آدمی کھانا زیادہ کھا لے تو پیٹ بدہضمی سے خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اگر نعمتوں کی ناشکر گزاری کی جائے تو یہ نعمتیں انسان سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور کیا عذاب آتے ہیں آپ ذرا سنیے۔ سب سے پہلے ناشکر گزاری کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ناشکر گزاری کی قسم یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے، علم دیا، ڈگری دیا، صلاحیتیں دیا، نوکری دیا، دولت دیا، جو کچھ بھی ملا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری محنتوں کا یہ نتیجہ ہے، میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے اور میں نے اپنی کوششوں سے یہ کمایا ہے۔ تو اپنی نعمتوں کو مسلمان اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اپنی کوششوں کے بدلے میں ہمیں ملا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں اپنے علم سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ناشکر گزاری ہے۔ اور ناشکر گزاری کی یہ قسم انسان کو بہت بھاری پڑتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ پہلے اللہ کا فضل، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ کہہ رہے ہیں۔ جی، دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو کسی غیر اللہ سے جوڑ دے، کسی غیر اللہ سے جوڑ دے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، یا صحت خراب ہو گئی تھی، بیمار ہو گیا تھا، تو درگاہ بابا یا کسی مزار پر جاتے اور وہاں لوگوں سے مانگتے، درگاہوں سے، تو وہ جب ان کو اولاد ہو گئی اور اللہ نے صحت دے دیا تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ولی کی وجہ سے، فلاں ولی کے طفیل میں، یا فلاں بابا کی وجہ سے، فلاں مزار پہ جانے کی وجہ سے، فلاں درگاہ شریف، مزار شریف جیسا کہ لوگوں نے بنا کے رکھا ہے، بولے اس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اولاد نہیں تھی اور اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اور آخر وقت میں شیطان نے کہا کہ جی فلاں جگہ جا کر آپ مانگیے، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان ان کو بھٹکاتا ہے، اور اس کے بعد جب اولاد ہو گئی تو یہ کہتے ہیں جب اللہ نے اولاد دیا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اللہ نے ان کو جو اولاد دیا تھا اس میں شریک بنا دیتا ہے، بولے فلاں ولی کا طفیل ہے، فلاں بزرگ کا طفیل ہے، فلاں دعاؤں کے طفیل میں ملا ہے۔ اس طرح کی جو بات کہتے ہیں یہ کفر ہے، شرک ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا سب سے بڑا کفران نعمت ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانتا ہے دل سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ظاہری اسباب، کہ بھائی فلاں ظاہری اسباب کی وجہ سے، مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی آج ہمارا سفر بڑا اچھا رہا، اس لیے کہ بڑا موسم اچھا تھا، راستے بڑے اچھے تھے، اور راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی چور ڈاکو نہیں ملا، تو یہ سب ظاہری اسباب پر آدمی اپنی نعمتوں کو کہتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی نعمت ظاہری ہو یا نعمت باطنی ہو،
سب کچھ نعمتیں اللہ عز و جل کی طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ان نعمتوں کی شکر گزاری نہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی سزا بندے کو دی جاتی ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ عطا کریں گے، اگر نافرمانی کریں گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا اور پوری قوم کو لے جا کر ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں ڈال دیا، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ناشکر گزاری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو نقمت میں یعنی سزا میں اور بربادی میں بدل دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نافرمانی کرنے کے باوجود، ایک انسان زنا بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، فحاشی میں مبتلا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، مگر اس کی دولت بڑھتی جاتی ہے، اس کے پاس حالات اور اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو اور زیادہ دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ نافرمانی کرے، تاکہ سخت سے سخت اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ جیسے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بادشاہت دی، اتنی نعمتیں دی، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تو لوگوں کے سامنے اس نے بولا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ مصر کی بادشاہت، میں بادشاہ ہوں، میرے بادشاہ، میرے محل کے نیچے نہریں، میرے پاس نہریں ہیں جو بہتی رہتی ہیں ہمیشہ۔ اللہ نے کہا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، اللہ نے کہا کتنے ہی نعمتیں تھیں، کتنے ہی باغات تھے، اور کتنے ہی نہریں تھیں، اور کتنی کھیتیاں تھیں، اور کتنے پھل فروٹ تھے، کتنے ناز و نعمتوں سے وہ پلتے تھے، سب اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو دنیا کے اندر بھی عذاب ان کو دیا اور آخرت کے اندر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انسان کو نصیحت کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، مگر شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے، اور حتیٰ اذا فرحوا، جب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ہمارا قسمت کتنا اچھا ہے، اس طرح سے کہنے والے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اللہ نے کہا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی نافرمانیوں کا آپ سنیں، پہلی بات تو ہے کہ وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی ان کی دولت جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھانے کے لیے ترسنے لگتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی جان کا نقصان اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، یعنی اس خاندان کے لوگوں کو مار دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ان کی موت آ جاتی ہے، اور ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ پورے خاندان کے اندر ایک کے بعد دیگرے سب مرتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا چوتھا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے جو اللہ کی تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں ہمیشہ خوف اور دہشت پیدا کرتا ہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ ان کے مال کے اندر مال تو ہوگا مگر مال میں برکت نہیں ہوگی، اور ان کے مال میں برکت نہ ہونے کا کئی اسباب ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے نقصانات ان کے پیچھے لگیں گے، اور یا ہے کہ آسمان سے بارش کم ہو جائے گی، مختلف قسم کی آزمائشیں ان کے اندر ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ صدام ان کے محل کے ٹوٹنے اور ان کے قتل کے ان کے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، اس طرح قذافی ہے، اسی طرح سے اسلامی ممالک کے بڑے بڑے لوگوں کو کیسے قتل کر دیا لوگوں نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں کئی واقعات بیان فرمائے ہیں۔ وضرب اللہ
مثلاً قریۃ کانت آمینۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مثال دیتا ہے ایک شہر کی کہ وہ قریہ، وہ شہر بالکل سکون امن و امان والا، چاروں طرف سے وہاں اللہ کی نعمتیں آیا کرتی تھی، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی اور کفر کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو ان کی نعمتوں کے بدلے میں کیا بدل دیا؟ بھوکا پیاسا ان کو بنا دیا، اور ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا، بما کانوا یصنعون، وہ جو نافرمانیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ایسا کر دیا۔ آج مسلمانوں کی حالت ہندوستان کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہے، اسلامی ممالک کے اندر بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھ لیں فلسطین میں، سیریا میں، یمن میں اور مختلف ممالک کے اندر، عراق کے اندر، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ خوف کی زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمان ہندوستان کے اندر بھی دیکھ لیں، اور اسی طرح سے وہ بھوک اور پیاس، کھانے کے لیے، نوکری کے لیے، پیسوں کے لیے ترستے ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا یبلسون۔ اللہ نے کہا دوسری آیت میں، جس میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی اچھی بنا دیا، نعمتوں سے نوازا، تو کہنے لگے بھائی یہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھین لیا، نعمتیں، ان کی نعمتیں چھین لی اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے، ملک سبا، ملک سبا یمن کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ سبا، ایک قرآن کے اندر ایک سورہ ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے واقعات کو بیان کیا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دو باغات، دائیں جانب اور بائیں جانب، ہر جگہ باغات ہی باغات ہیں، اور کھاؤ اللہ کے، تمہارے رب کے رزق کو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، واشکروا لہ، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور رب غفور کی نعمتوں سے بہرور ہو جاؤ۔ فاعرضوا، انہوں نے نافرمانی کی، فارسلنا علیہم سیل العرم، سیل عرم بہت بڑا طوفان، سیلاب آیا، اور اس کے بعد بدلناہم، ان کی تمام باغات اور نعمتوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ دو برباد باغوں سے بدل دیا، جس میں کانٹے دار درخت تھے اور جھاڑیاں تھیں اور بیر کے درخت تھے، یعنی تمام پھل فروٹ والے جو بے حد نعمتیں والے باغات تھے، ان کو تباہی بربادی، کانٹے براٹے جھاڑی اور ایسے غلط قسم کے درخت اس کے اندر پیدا ہوئے جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی نعمتوں کو بدل دیا، تو یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو کفران نعمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کفران نعمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا قصہ بیان کیا حدیث کے اندر، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے بھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک گنجا آدمی تھا جس کے سر بیماری کی وجہ سے بال سارے چلے گئے تھے، اور دوسرا کوڑی آدمی تھا جس کو جذام کی بیماری تھی، اور تیسرا اندھا آدمی تھا۔ ان 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ آ کر اس نے تینوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ تو گنجے آدمی نے بولا کہ میرے گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اچھے بال چاہیے، اچھی خوبصورت شکل چاہیے تاکہ لوگ مجھ سے دور نہ ہوں۔ تو اللہ نے اس کو وہ چیز عطا فرمائی۔ اسی طرح سے آپ نے دوسرا آدمی جو کہ جذام کی بیماری والا تھا، اس کی بیماری کو بھی دور کر دیا اور اس کو بھی نعمتوں سے نوازا۔ اور تیسرا اندھا آدمی تھا، اور تیسرے اندھے آدمی کو بھی اللہ نے اندھا پن دور کر دیا اور اس کو نعمتوں سے نوازا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں ایک فرشتہ پھر آتا ہے انسان کی شکل میں، اور جو گنجا آدمی تھا گنجا بن کر، گنجے اسی بیماری کی شکل میں آتا ہے، کہتا کہ میں بہت مسافر آدمی ہوں، بیمار ہوں، مجھے کچھ مدد کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب جو دولت ہے یہ ہمارے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے، یہ پھکٹ کا مال نہیں ہے دینے کے لیے، چلو یہاں سے۔ دھتکار دیا۔ اس نے بولا میں نے سنا کہ تم بھی مجھ جیسے بیمار تھے پہلے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی بنا دے جیسے تم پہلے تھے۔ تو پھر ساری
دولت اور اس کی سب چیز نعمتیں ہلاک ہو گئی اور وہ پھر ویسے ہی گندا اور گنجا ہو گیا اور بیمار والا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اور دوسرا آدمی جو جذام کی بیماری والا تھا، اس کے پاس بھی فرشتہ اسی جذام کی بیماری کی شکل والا انسان بن کے آیا اور بولا بیمار آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، کچھ مدد کرو۔ اس نے بھی یہی بولا کہ بھائی یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے، یہ تو ہم خاندانی مال ہے، یہ پھگٹ کا مال نہیں ہے دینے کے لیے، نکلو یہاں سے، کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے۔ اس نے ان کو دھتکار دیا۔ اس آدمی نے جو فرشتہ جذام کی بیماری کی شکل میں آیا تھا، اس نے بد دعا کیا، اللہ تجھے ویسے ہی کر دے اگر تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں نے سنا کہ تو بھی پہلے جذام کی بیماری میں تھا، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو اس نے بولا چل چل نکل یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا فرشتے کی پھر اس کو ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے تھا۔ اور تیسرا شخص اندھا، اندھے کے پاس آ کر جب مانگتا ہے، اندھے سے کہتا ہے کہ یہ دولت، اندھے کی شکل میں آیا، انسان اندھا بن کر آیا اور بولا کہ میں اندھا آدمی ہوں، میرے لیے سفر کرنا ہے، مسافر آدمی ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ اندھے نے بولا بھائی میں بھی اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھیں دی اور یہ دولت جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس لیے تم کو جتنا چاہیے، جو چاہیے یہاں سے میرے پاس سے لے کے جاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی اور اس اندھے سے اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو باقی رکھے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ اور اس نے دعا کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس اندھے کی دولت کو باقی رکھا، اور باقی دو جو ان کے ساتھی تھے، ایک گنجا اور دوسرا کوڑی کی بیماری والا جذامی، ان دونوں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ تو دوستو اس قصے میں آپ نے دیکھا کہ کفران نعمت، نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیسے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ آج کتنے ہی خاندان ہیں جو 11ویں کرتے ہیں اور فاتحہ دلاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھو ہمیشہ خوف رہتا ہے اور ہمیشہ دولت سے کنگال ہو جاتے ہیں۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں کہ جن کے بچے 11ویں کرنے والوں کے درگاہوں پہ جانے والے بھیک مانگتے ہیں، نوکری ان کو نہیں ملتی ہے، ان کی دولت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر اور شرک میں نہیں لگانا چاہیے۔ جیسا کہ دولت ہے تو 2 بکرے 4 بکرے کاٹ کر 11ویں کرتا ہے، اور پیٹ پالو مولوی شکل کے جو کذاب ہیں، دجال ہیں، شیطان ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس طرح سے ابھارتے ہیں فاتحہ نیاز کرنے کے لیے۔ یہ سب کا سب نتیجہ ہے مسلمانوں کی بربادی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنائے۔ نعمتوں کا احساس آدمی کو ہمیشہ ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے دل میں ہو، اور دل سے، بدن سے، جسم سے، اعضائے جسم سے اور دولت سے، ہر طرح سے شکر گزاری کرنا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے شکر گزاری کرتے تھے، نماز کثرت سے پڑھتے، علم حاصل کرنا قرآن و سنت کا، اور اسی طرح سے اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اس کی شکر گزاری کیسے کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، یہ جانکاری کرنا مسلمانوں پر واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔